नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का भी सिलसिला शुरू किया है और आज चाँद की 13 यानी 13 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला उस शख्स की मदद नहीं करता जो दूसरों की मदद नहीं करता। तो ऐसे में नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ मदद यानी खिदमत खल्क़ से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ होते हैं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करता है और आपको दीन और दुनिया में इज़्ज़त से नवाजता है, दौलत से नवाजता है, शोहरत से नवाजता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लोगों को खाना फ़राहम किया जाता है। चाहे वो आप देखेंगे कि सन सिटी में हो या फिर आप उस्मानिया हॉस्पिटल में हो, गांधी हॉस्पिटल में हो या फिर नीलोफर हॉस्पिटल में हो, वहाँ पर जो मरीज़ होते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है अहले खैर हज़रात की जानिब से और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी सरकारी गैर सरकारी यानी रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से भी इस तरह का एहतमाम किया जाता है। यकीन मानिए कि हमारे शहर हैदराबाद में ईद और त्यौहार जो भी आते हैं, सब गरीबों को खाना खिलाने का एक जो रिवाज है वो बहुत अच्छी बात है। अब कल ही आपने देखा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जहाँ कुछ नौजवान जो दीन से दूर थे, यकीन मानिए कि उनका दीन का पता नहीं, मज़हब का पता नहीं, यकीन मानिए कि सीरत का पता कुछ नहीं, सुन्नत का पता नहीं, लेकिन वो जिस अंदाज़ में यानी चीखते चिल्लाते हुए जा रहे थे, उससे तो हम यकीन मानिए कि हमें इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। तो कम से कम अपने बच्चों को हमें ये समझाना चाहिए, ख़ास तौर पर महल्लेवारी सतह पर और मसाजिद की सतह पर, मसाजिद की जो कमेटियाँ होती हैं उनकी सतह पर, यानी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ही बच्चों को सीरत से वाकिफ़ करवाने का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। इवन अगर जो नौजवान बाज़ारों में फिरते हैं, बाज़ारों में ठहरते हैं, उन्हें भी वाकिफ़ करवाना चाहिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी अब्बा का जो नाम है, उनके नाम क्या है, आपके दादा के नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, नाना नानी के नाम क्या है, ये मालूम होना चाहिए। आपके चचा का नाम क्या है, ये मालूम होना चाहिए। जिन्होंने आपकी परवरिश की, ये मालूम होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इनको ये नहीं मालूम हुआ, बल्कि जुलूस निकालेंगे, चीख वो पुकार करते रहेंगे तो, और ना नमाज की अदायगी भी नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। तो ये गुलू करना होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, खिदमत खल्क़ की जो बात कर रहा हूँ मैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कई ऐसी तंजीमें हैं जो दिन रात गरीबों के लिए मसरूफ़ रहती हैं, गरीबों को खाना खिलाने, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके मदद के लिए मसरूफ़ रहती है। और यकीन मानिए कि दूसरों की अगर इंसान मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करते हैं। और दूसरों की मदद करना ही मैं समझता हूँ कि मुसलमान की पहचान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कई मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप यानी खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उन्हें खून की शदीद ज़रूरत होती है। अगर उनको खून मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। एक तो ये बात हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तालीम के लिए बच्चों की मदद की जाए, उनमें किताबें तकसीम की जाए, उनमें यानी स्टेशनरी का सामान तकसीम किया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा, यानी ईद मिलादुन नबी का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाएगा। तो यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत कुरानी, पहली आयत कुरानी नाज़िल हुई, वो पढ़ने से मुताल्लिक़ थी, इक़रा से मुताल्लिक़ थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इक़रा पढ़िए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पढ़ने का पहले हुक्म दिया गया, पढ़ने की आयत पहले नाजिल हुई। आपको बता दूं कि राम जेठमलानी एडवोकेट जो आनजानी हो चुके हैं, वो कहते हैं कि दीन इस्लाम में तालीम की जो अहमियत बताई गई है, किसी और मज़हब में ये तालीम की अहमियत नहीं बताई गई है। पैगम्बर इस्लाम पर जो वही नाजिल हुई, पहली आयत नाजिल हुई, वो जो है इक़रा यानी पढ़ने से मुताल्लिक़ है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान तालीम में पीछे है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि गैर मुस्लिम भी ये तस्लीम करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम 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 की यानी तरफ मुतवज्जह किया, इल्म हुनर की तरफ मुतवज्जह किया। और नतीजे में आपने देखा कि 13वीं सदी तक दुनिया भर में मुस्लिम साइंटिस्ट छाए हुए रहे। यहाँ तक कि
طب میں آپ کو بتا دوں کہ طب کا معاملہ ہو یا پھر سائنس کا معاملہ ہو تو جو ریاضی کا معاملہ ہو یعنی میتھمیٹکس کا معاملہ ہو، علم فلکیات کا، علم نجوم کا معاملہ ہو، مسلم سائنسدان جو ہے وہ چھائے رہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یعنی جغرافیائی حالات سے متعلق، ماحول سے متعلق، موسمیات سے متعلق تمام ماہرین مسلمان ہی تھے، عرب تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے، اور جو تعلیم سے دور ہو جاتا ہے وہ پستی میں گر جاتا ہے۔ تو ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرا سے متعلق تھی، یعنی پڑھنے سے متعلق تھی، تعلیم سے متعلق تھی۔ اور اسلام میں لوح قلم کی جو اہمیت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلم کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں علم قلم کا احترام کرنا چاہیے، ایسے میں ہم نے کرتاس و قلم کو تھام لینا چاہیے۔ ایسے میں ہمیں اب دیکھیے، اب کرتاس کا تو جو کاغذ کی بات رہی، تو کاغذ کا یعنی پیپر لیس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں آئی ٹی ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ میں بھی آگے آنا چاہیے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج اگر دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہوگا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ کا ڈالر بہت زیادہ قدر ہے اس کی کرنسی کی اور ساری دنیا میں اس کی کرنسی چل رہی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے پاس فوجی طاقت ہے، لیکن آپ کو بتا دوں اب اگر اے آئی میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جس کے پاس زیادہ طاقت رہے گی وہی سپر پاور ہونے والا ہے۔ امریکہ کے پاس اگر اے آئی ٹیکنالوجی وہ ڈیولپ نہیں کرتے تو سمجھے کہ ان کے حالات خراب ہونے والے ہیں، جبکہ چین جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اور اچھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک بھی اے آئی ٹیکنالوجی کی طرف بڑی تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں، یعنی آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ہی اب گھر بیٹھے ہی آپ دیکھیں گے کہ ایرانی جو ہیکرز تھے انہوں نے برطانیہ کے کئی سسٹم کو فیل کر دیا، کم از کم 4 دن تک یہ سسٹم فیل رہا۔ تو ایسے میں ایرانی ہیکرز ابھی بھی وہاں پر یعنی تہران میں بیٹھے ہوئے یا کہیں ایران کے کسی دور دراز نامعلوم مقام پر بیٹھ کر امریکہ کے بینکنگ سسٹم کو، امریکہ کے ایویشن سسٹم کو، امریکہ کے آپ کو بتا ایئرپورٹس وغیرہ کے سسٹمز کو ہیک کر سکتے ہیں، اس کو جام کر دے سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس رہے گی وہی یہ کام کرے گا۔ ویسے بھی ناظرین دنیا کے ہر شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو دخل ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس قدر ایڈوانس ہو گئی ٹیکنالوجی کہ اگر آپ کوئی تصویر ڈالتا ہے تو آپ آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تصویر فیک ہے یا نہیں ہے، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں یہ تصویر کتنی پرانی ہے، کہاں پر لی گئی ہے، یعنی اس کا جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ بھی آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں۔ تو یعنی اے آئی میں اگر آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو یقین مانیے کہ وہ قومیں ہی ترقی کرنے والی ہے۔ فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اے آئی میں آگے، اسرائیل بہت زیادہ آگے دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد چائنا بھی بہت زیادہ آگے دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں پر نئی ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہے۔ اے آئی کے نئے ایپس تیار کیے جا رہے ہیں اور ایپس کے ذریعے اے آئی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کوڈنگ وغیرہ کا ہوتا تھا، لیکن اب اے آئی کے بعد کوڈنگ کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی۔ تو یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، وہ اس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اے آئی جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہوگا، جس کے پاس اے آئی نہیں ہے وہ ناکام رہے گا، یعنی وہ کسی دوسرے ملک کا محتاج بن کے رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے مسلم ممالک میں، عرب ممالک میں وسائل کی یعنی قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم علم سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے باصلاحیت نوجوانوں کو اے آئی ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ماہر بناتے ہیں تو اور دوسرے ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کا ماہر بناتے ہیں تو سمجھیے کہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں دوسروں کا محتاج رہنا پڑے گا۔ بہرحال ناظرین ہم نے ایک بات بتائی ہے، کیونکہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کام کی ہوتی ہے اور کام کی باتیں بتانا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ تو بہرحال عالمی سطح پر جو حالات ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صدی میں، اگلی صدی میں یہی ہوگا کہ جو اے آئی میں پرفیکٹ رہے گا وہی کامیاب رہے گا۔ ایون فوج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب میدان جنگ میں جو سپاہی بھیجے جاتے ہیں، دستے بھیجے جاتے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں گے، بلکہ وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ روبوٹس کو تعینات کر دیا جائے گا، روبوٹک جو فوج ہے اسے تعینات کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے اور جس کو بھڑکانے میں اسرائیل کا اہم کردار رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیوقوف بنانے میں زبردست کامیابی
حاصل کی۔ تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چیز ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور آج اگر دیکھیں عرب ممالک میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں جہاں پر امریکی فوجی تعینات کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پر انسان کی شکل میں موجود امریکی فوجی تعینات نہیں رہیں گے، بلکہ روبوٹس کی شکل میں موجود امریکی فوجی تعینات کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایران کے پاس اور مزید اچھی ٹیکنالوجی ہوگی یا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی تو وہ ان روبوٹس امریکی فوجیوں کو جو روبوٹس کی شکل میں انہیں بھی بآسانی تباہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اب امریکہ کے خلاف اگر کوئی آنکھ دکھا رہا ہے تو وہ چین ہے اور ایران ہے، جبکہ دیگر ممالک امریکہ سے بہت مرغوب ہے، یعنی بالکل مرعوب ہو گئے ہیں امریکہ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین چلیے ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق تلنگانہ SIR سے ہے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر مسٹر سدرشن ریڈی نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو اب تک نوٹسیں جاری کر دی گئی ہیں۔ نوٹسیں کیوں جاری کی گئی ہے؟ ایک تو 2 وجوہات ہے، ایک تو ان میپڈ یعنی جن لوگوں نے اپنے یعنی ووٹر لسٹ SIR 2002 کے تحت کے ساتھ یعنی وہ اپنا نام میپڈ نہیں کروائے ہیں۔ دوسرا جو ہے انومالیز جو ہیں یعنی غلطیاں ہیں، ناموں میں غلطیاں ہیں، دوسری غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کو بھی نوٹس دی گئی ہے۔ تو اب تک 2 لاکھ لوگوں کو نوٹس دے دی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ 92.8 لاکھ یعنی 92,80,000 لوگوں کو نوٹسیں دی جانے والی ہے، جس میں آپ کو بتا دوں کہ 60,50,000 جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں میں غلطیاں ہیں، جن کی اسپیلنگ مسٹیکس ہے اور دوسرے انومالیز خامیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ 32,20,000 ایسے رائے دہندے ہیں جو ان میپڈ تھے، انہوں نے میپنگ نہیں کروائی تھی یا ان کے میپنگ میں کچھ غلطی رہ گئی تھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسے لوگوں کو آپ کی سماعت کی جائے گی، انہیں طلب کیا جائے گا، اور جو وہاں اسسٹنٹ الیکٹورل آفیسر جو ہوں گے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے کیس کی سماعت کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی کے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ عمر میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے یا پھر بہت کم فرق پایا جاتا ہے، خاص طور پر بھائیوں کے درمیان بہنوں کے درمیان بہت کم فرق پایا جاتا ہے، تو یہ بھی انومالیز میں آتا ہے یعنی خامیوں میں آتا ہے۔ تو اس کی بھی وضاحت طلب کی جائے گی یعنی چیف الیکٹورل آفیسر کے مقرر کردہ عہدیداروں کی جانب سے، یعنی اس کی سماعت باضابطے کی جائے گی۔ اور اب تو چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ مسٹر سدرشن ریڈی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی یعنی ہیئرنگ کے دوران یعنی سماعت کے دوران یعنی فرضی، جھوٹے، جو جعلی اور گمراہ کرنے والے جو سرٹیفکیٹس ہے جان بوجھ کر اگر پیش کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور بھارتیہ نیائے سانہتا یعنی BNS کی دفعہ 217 کے تحت کارروائی کی جائے گی، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ SIR کے ذریعے یہ جو مودی حکومت ہے، آپ کو دیکھیں گے SIR سے نہیں بلکہ نوٹ بندی میں اس نے ٹھہرا دیا، GST میں اس نے لوگوں کو لا کے قطار میں کھڑا کر دیا، اسی طرح آپ دیکھیں ناکہ بندی جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ کیا اصل جو مسائل ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قطار اب مردم شماری کے بھی قطار میں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اب یہ جو لوگوں کے نام انومالیز میں آ گئے ہیں یعنی خامیاں پائی جاتی ہیں ان میں یا پھر ان میپڈ ہیں، ان کو بھی اسی طرح کے قطاروں میں ٹھہرنا پڑے گا، سماعت کے لیے جانا ہوگا، پھر بلایا جائے گا، وقت دیا جائے گا، تاریخ دی جائے گی، اس تاریخ میں جا کے آپ ڈاکومنٹس لے کر پیش ہونا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بے چینی پیدا کرنے والی یعنی جمہوری بے چینی، میں اسے کہہ سکتا ہوں جمہوری بے چینی پیدا کرنے والی یہ چیز ہے، اور یہ حکومت سے اصل وجہ یہی ہے کہ حکومت اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران جو شکر کی قیمت ہے وہ 700 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں 70 سے لے کر 80 روپے تک فی کلو شکر فروخت کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیا آپ کو ایتھنال 20 یعنی E20 پیٹرول بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ جو اطلاعات آئی ہیں اپوزیشن قائدین کے حوالے سے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران 25 لاکھ ٹن جو ہے شکر وہ ایتھنال 20 پیٹرول بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شکر کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اب جو
यानी शक्कर के माफिया है, शक्कर का शुगर का जो माफिया है वो आपको बता दूं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए शक्कर की ब्लैक मार्केटिंग होगी और ज़ायद कीमत में शक्कर फ़रोख्त की जाएगी। तो इससे किसको नुकसान हुआ है? हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है, हुकूमत का नुकसान नहीं बल्कि अवाम का नुकसान है, गरीबों का नुकसान है, मुतवस्सित तबके वालों का नुकसान है और चाय वालों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन चाय वाले जो मैं समझता हूँ कि इस नुकसान की पाबजाई जो सारिफिन है उनके ज़रिए पूरी कर लेंगे, अपने कस्टमर के ज़रिए पूरी कर लेंगे। तो आपको बता दूं कि लाइन में ठहरा कर रख रही है हुकूमत आपको, और आप कोई सवाल हुकूमत से नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई, गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है, इसमें बेरोज़गारी में जो इजाफा हो रहा है, महंगाई में जो इजाफा हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? ये सवाल आप नहीं कर सकते हुकूमत से, क्योंकि आपको हुकूमत फुर्सत यानी किसी चीज़ का वक्त ही नहीं दे रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, SIR के बारे में चौकस रहिए। अगर आपको नोटिस आती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रख के जाइए। और 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि पासपोर्ट है, SSC का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है और दूसरे सर्टिफिकेट भी हैं। अगर आपकी अम्मी अब्बा के पेंशन का भी अगर कोई सर्टिफिकेट हो तो वो ज़रूर ले जाइए। पेंशन बुक हुआ करती थी वो लेके जाइए और आधार कार्ड भी लेकर जाइए। तो ये चीज़ें आपको अपना शहरियत साबित करने के लिए माविन व मददगार साबित हो सकती है। तो ये बातें हमने आपको बताई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो SIR किया जा रहा है, अपोजिशन कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये एक अपोजिशन को हराने के लिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मोदी हुकूमत का एक हथियार है। और मोदी हुकूमत के इशारों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर तमाम इलेक्शन कमीशन नाच रहा है, उसके हुक्म की तामील कर रहा है। और अगर अपोजिशन इक़्तिदार में आती है तो फिर इसका बहुत ख़तरनाक यानी अंजाम भुगतना होगा उन अहदेदारों को जो मोदी हुकूमत के इशारों पर नाच रहे हैं, रक़्स कर रहे हैं, रक़्स करना है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नाज़रीन, आपने देखा है कि कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अचानक मीरालम टैंक पहुंच गए, जहां पर आपको बता दूं कि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से तामीर की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई रियासत का चीफ मिनिस्टर अचानक किसी मुकाम पर दौरे के लिए पहुँच जाता है और दौरे के लिए पहुँच कर बहुत ज़्यादा यानी अपने यानी दिलचस्पी का इजहार करता है, यानी तरक्याती कामों के लिए। और ये तरक्याती कामों के लिए दिलचस्पी का इजहार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि कैसे हमारे चीफ मिनिस्टर ने अचानक पहुंचकर मीरालम टैंक के जो तामीराती काम वहाँ पर जारी हैं उन तामीराती कैंप कामों का दौरा किया। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत भी दी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत अहमियत रखती है। और चीफ मिनिस्टर ने जिस अंदाज में दौरा किया वो एक अच्छी बात है। और अगर वो पुराने शहर का भी दौरा करते, पुराने शहर का, तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छा होता। तो एक और ख़बर की जानिब हमारे नाज़रीन लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल। नेपाल के कई इलाक़ों में बताया जाता है कि मौसलाधार बारिश हुई है और ये कहा जा रहा है कि इस कदर ज़्यादा बारिश थी कि बाद मकामात पर तो 97.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि नेपाल में जो कुछ भी होता है उसका असर हिंदुस्तान में भी पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे ये हालात ख़राब हो रहे हैं। नतीजे में देखिए नेपाल में तो यानी तबाहकुन सैलाब से उत्तर प्रदेश के, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे मुल्क पे भी असर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के 4 और बिहार के 6 अजला में खौफ का माहौल पाया जाता है। और बार बार जो नदियाँ हैं उनकी सतह अब चेक भी की जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये देख सकते हैं, कुदरती जो आफत होते हैं वो किसी का मज़हब नहीं देखते, किसी की ज़ात नहीं देखते, किसी की ज़ात पात का लिहाज भी नहीं करते। तो ये आफत समावी होती हैं। और आफत समावी में आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात क्या होते हैं। एक और ख़बर आ रही है नाज़रीन, आंध्र प्रदेश से ख़बर आ रही है और बताया जाता है कि वहाँ पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें प्राइवेट बस और ऑटो की टक्कर हुई और उस टक्कर के नतीजे में कम से कम 7 अफराद जो है अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। और आपको ये बता दें कि जो प्राइवेट बस थी वो तो विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही थी और ये हादसा पेश आया कि उसने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो रिक्शा में तकरीबन बताया जाता है कि 15 लोग सवार थे, उनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जिनमें 4 बच्चे भी हैं। और ये भी बताया जाता है कि बाकी ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि ऑटो में
15-16 اگر لوگ ہوں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ صرف لمحے کی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک لمحہ بھی آپ چوکس نہ رہیں تو پھر حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجے واڑہ سے تروپتی یہ جا رہی تھی بس، پرائیویٹ بس، اور اس نے آٹو رکشا کو ٹکر مار دی۔ آٹو رکشا میں تقریباً 5 لوگ سوار تھے، 15 لوگ سوار تھے، ان میں سے 7 لوگوں کی موت ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی یعنی ان خاندانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جو جن کے عزیز اس حادثے میں اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر بچے جو ہے رات دیر گئے تک انسٹاگرام اور فیس بک یعنی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو امریکہ کی کئی ریاستوں کے اٹارنی جنرل نے 2023 میں میٹا پر مقدمہ کیا تھا، اور آپ کو بتا دیں کہ الزام تھا کہ کمپنی نے فیس بک اور انسٹاگرام میں ایسے فیچرز بنائے ہیں جن سے بچوں میں ان ایپس کا استعمال ضرورت سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک انسٹاگرام اور فیس بک بند رہے گا، یعنی وہ استعمال نہیں کر پائیں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بچے جس انداز میں یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان کی ذہنی حالت پر، ان کی نفسیاتی حالت پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ایسے میں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس طرح آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موقف اختیار کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب تازہ ترین جو رپورٹس منظر عام پر آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں بچوں اور نو عمر لوگوں کی حفاظت سے متعلق ایک بڑے مقدمے کو ختم کرنے کے لیے میٹا نے ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ میٹا اس معاملے میں تقریباً $17 ارب ادا کرے گی، اور بچوں کے لیے اپنی ایپس میں کئی بڑی تبدیلیاں بھی کی جائیں گی۔ ان میں فیس بک اور انسٹاگرام پر ملا کر دن میں 2 گھنٹے کی آپ کو بتا دوں کہ ڈیفالٹ حد، اور رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک استعمال پر پابندی شامل رہے گی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک بچے رات میں 12 بجے سے صبح 6 بجے تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ امریکہ میں یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی فیس بک ہے یا پھر انسٹاگرام ہے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے، بچے ہوں یا بڑے، تمام کے تمام یہ دیکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ساتھ ہی اپنی صحت کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ رات دیر گئے جاگنے کے نتیجے میں صحت پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اچھی خبر ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ہیں کہ کس طرح کے حالات کا سامنا بچوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ایک خبر آئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ایران کے نئے رہبر اعلیٰ ہے مجتبیٰ خامنہ ای، ان کے بارے میں ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں لیکن ان کی موت نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہ ای بہت زیادہ زخمی تھے لیکن انہیں نہیں لگتا کہ ان کی موت ہو گئی ہے، وہ بہت جلد ایک بڑی فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ ٹرمپ نے دعویٰ کر لیا، یعنی ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فتح ٹرمپ نے حاصل کی ہے یا مجتبیٰ خامنہ ای نے حاصل کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بین الاقوامی جو پانیوں میں موجود تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹا دی گئی ہیں یا انہیں غیر فعال کر دیا گیا ہے، یعنی وہ انہیں کام کا نہیں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے ایران کو خبردار بھی کیا کہ علاقے میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز یا کشتی کو فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا، یعنی ایران کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی یعنی تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھا طرح جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں پر مظالم رہے ہیں، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، اس پر عالمی سطح
پر بہت زیادہ تنقیدیں بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ میں RSS سربراہ موہن بھاگوت کے دورے کے موقع پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور فاشسٹ تنظیم کے فاشسٹ لیڈر انہیں کہا جا رہا ہے۔ تو برائے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔